السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن آپ کے اس بھائی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو انہوں ذلیل ہو رہے ہیں، جو رسوا ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ جس طریقے سے انہوں جو اذیتیں دی، جو تکلیفیں دیے، چاہے ہماری بابری مسجد ہو یا NRC ہو یا GST کا ہو یا ٹیبل الطلاق کا ہو، یعنی یہ لوگ ہماری شریعت میں تک مداخلت کرتے رہے۔ اس کی وجہ جس طریقے سے ہمارے دیش واسی نے ان کے اوپر آنکھ بند کر کے جو بھروسہ کیا تھا، اس کی سزا ایسی ملی کہ پچھتاتے رہے۔ نہ تو جو ہے سو اپنی نسلوں، اپنی اولادوں کے لیے لوگ کچھ کر سکے، اور اپنے اولادوں کو نہ صحیح تعلیم دے سکے، نہ صحیح تربیت دے سکے، نہ روزگار مل سکا۔ بے روزگاری میں اتنی ڈوب گیا دیش ہمارا، وکاس کے نام پہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، اچھے دن کے نام پہ جو ہوا ہے، سوائے جملے بازی اور بھینکر باتوں کے الفاظوں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر چلو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے دیش واسیوں نے جو گڑ گڑا کے اللہ کو پکارا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ لوگ ان کو ذلیل بھی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی مار یہ دیکھیے آپ لوگ، جو انہوں اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فٹ بول کے کھٹا کھٹ بول کے اگرچہ باہر کر دیتے، تو انہوں جو یہ اذیتیں، جو تکلیفیں اٹھا رہے نہیں، جو لوگوں کے ساتھ جو ہاتھاں جوڑ کے جو ان کے پیچھے دوڑ رہے نہیں، جو لوگوں کو ٹیلی فونا کر کے ہماری سرکار میں شامل ہو جاؤ بول رہے نہیں، یہ چیز نہیں ہوتی تھی ان کے ساتھ۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انہوں نے جو تکلیفیں دی تھی لوگوں کو، وہ سارے چیزیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ غور کریے، چندرا بابو نائیڈو کو انہوں بھائی بھی بول دیے، اور آپ لوگوں کو پتا ہے 4 مہینے پہلے چنی گالی دیے یہ ہمارے دیش کے جملہ منتری نے، ہر طریقے سے اس کو گرایا، اس کو گالی دی، اس کا دشمن بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نتیش کمار جب ان کو چھوڑ کے گیا، تو نتیش کمار کے تو خیر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے، اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو یہ پاؤں پہ گر گئے۔ لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایک پلان کے تحت کام ہوا، ایک گپت مشن کے تحت کام ہوا، اور وہ مشن کامیاب ہوا۔ لوگ دکھائے نہیں، نہ ظاہر کرے، جو کرنا تھا وہ ٹائم پہ کر دیے، جس کا نتیجہ انہوں بھگت رہے ہیں اب۔ اب یاد یہ بات میری غور سے سنو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش میں اور گندگی پھیلنے والی تھی۔ ہندو راشٹر بنانے کی چکر میں تھے انہوں، یعنی یہاں اگرچہ خدا را انہوں جیت جاتے اور وہ بن جاتا، تو مسلمانوں کا وجود ختم ہو جاتا تھا، دلتوں کا وجود ختم ہو جاتا تھا، کرسچنوں کا وجود ختم ہو جاتا تھا، سمجھے؟ تو سکھوں کا ان کا وجود ختم، لیکن سکھوں کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو ان کے دھرم میں بھی لے سکتے تھے وہ۔ یعنی یہ لوگ جو گندگی جو پھیلائے تھے، جو ان کی سوچ تھی، یعنی سمجھ سے بدتر ہے، معلوم ہے۔ ساری دنیا ان کو سمجھاتے رہی، بولتے رہی، جو کر رہے ہیں تم لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ انسانیت میں نہیں آتا، تم انسان ہیں، انسانوں کی سوچو۔ لیکن ان کو اپنی گدے کا، اپنی کرسی کا ایسا نشہ تھا کہ یہ انسان کو پہچاننے سے بھی قاصر رہے۔ انسان کی اہمیت ان کے پاس ختم ہو چکی تھی۔
یہ جانور کو تو بھی عزت دیں گے لیکن انسان کو نہیں دے رہے تھے، جبکہ وہی انسان کی وجہ سے انہوں یہ مقام پہ آئے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلسل زیادتی ہوتے رہی، اتیاچار ہوتے رہا۔ ہر وہ چیز کا ان کو حساب دینا ہے۔ اب اگرچہ خدا را جس طریقے سے جو ایم پیز جو بڑھ رہے ہیں انڈیا الائنس میں، جو ان کو ریزائن دے کے بی جے پی میں سے جو جا رہے ہیں ریزائن دے کے بی جے پی کو، اگرچہ سرکار ان کی انڈیا الائنس کی آ گئی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب تو جس طریقے سے 92 میں جو معاف کیا گیا تھا، نظر انداز کیا گیا تھا، ارے یہ اس کا کیا ہے، اس کو کیا کرتے بولے ویسا، اب وہ چیز نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر کارروائی بھی ہوگی، اس کے ساتھ ایسا کام ہوگا جو یہ صدیوں میں یاد رکھے گا، کبھی نہیں بھول سکتے انہوں۔ اور یہ ہونا بھی ہے بھائی، یہ سزا گنہگار کو ملنا چاہیے، جبھی تو مزہ آئے گا۔ ہمارے سمویدھان کو مٹانے گئے تھے بھائی یہ لوگ، ہمارے سمویدھان کو نکال کے پھینک دینے تھے۔ اگرچہ یہ ہندو راشٹر بن جاتا تو کوئی سمویدھان نہیں تھا، دیش میں کوئی چیز نہیں تھی، انہوں اپنی من مانی اور من مطابق کام کرنے والے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا سارا وجود ختم تھا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، جبکہ یہ چیز نہیں ہونی ہے، آپ کو پتا ہے انہونی ہو جائے گی، لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اور وہ جب برستی ہے نا، ایسے ہی برستی ہے، ایسے ہی برستی ہے۔ ان کی کائنات ختم ہو گئی بھائی، ان کا وجود مٹ چکا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ علم نہیں ہے، اب اس وقت جو انہوں تماشا بنے ہوئے ساری دنیا میں، بہت بڑا تماشا بنے ہوئے، بولنے کو تو بول رہے ہیں نو، کھانے کو تو کھا رہے ہیں نو، ہگنے کو تو ہگ رہے ہیں نو، لیکن ان کی جو حالت ہو گئی ہوئی ہے بہت بری ہو گئی ہوئی ہے۔ اگرچہ ہمارے دیش کے علاوہ کوئی دوسرا دیش رہتا اور یہ لوگوں کے ساتھ ایسا جیسا ان کے ساتھ ہوا تو وہ لوگ سرکار کبھی نہیں بناتے، نہ کبھی کوشش کرتے، کبھی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب کچھ گھنٹوں کی بات ہے، اب گھنٹوں کے بعد ان کا وہ نشہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس کا خلاصہ تو نہیں کر رہا ہوں میں، بند الفاظوں میں بول دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، کچھ دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ بہت برا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جس طریقے سے شیئر مارکیٹ کو جو اڑایا تھا یہ لوگ 30 مئی سے، چاہے اس ٹائم کے ہوم منسٹر ہو یا اس ٹائم کے پردھان منتری ہو، جس طریقے سے پبلک کو چڑھا کر، پبلک کو بھلا کر، پبلک کو بہکاؤ میں لا کر 4 جون کو یہ ہو جائے گا، شیئر مارکیٹ آسمان چھوئے گی اور ہمارے کو 370 سیٹیں آ رہے ہیں، فکر مت کرو، جتنا ہو سکتا شیئریں خریدو، پیسہ ڈالو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے 30 لاکھ ہزار روپیہ ڈال چکے ہیں لوگ اپنے گھراں بیچ کر، اپنے زیوریں گروی رکھا کر، کیا کیا کر کے شیئر مارکیٹ میں پیسہ ڈال دیے۔ آج ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی کہ یہ لوگ کہاں سے لائے یہ پیسہ، کس طریقے سے کیوں ڈالے یہ لوگ، نہ یہ لوگ سمجھ سکتے، نہ ان کو سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا فائدہ دیکھیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جیتنے والے نہیں ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ بعد میں کیسا نکال سکتے ہیں پیسہ؟ بعد میں عوام سے، دیش واسوں سے کیسا نکالتے؟ یہ ایک ہی طریقہ تھا، ایک بڑا کھیل کھیل لو بولے، وہ گیم کھیل لی ہو لو۔ اس بڑے کھیل کا نتیجہ دیکھیے آپ، لاکھوں ہزار روپیہ ان کی پاکٹ میں آ گیا، ان کے اکاؤنٹوں میں آ گیا، اور دیش واسی پہلے سے ہی کنگال تھے اور کنگال ہو گئے۔
اپنے زیوریں گھروں کے گھراں بیچ کر گھریں رکھا کر پیسہ ڈال دیے کہ چلو بہت جلد یعنی 2-4 دن کے اندر ہی ہم اربوں روپیہ کما لیں گے، کروڑا روپیہ کما لیں گے، لاکھوں روپیہ کما لیں گے، لیکن ٹھینگا کمائیں۔ ٹانٹے فش ہو گئی سب کی، بہت بڑا ڈالے نا کھپ بول کے، لیتے تھے کھپ بول کے، دے دیے اب کھپ بول کے۔ پہر کے میرے عزیز دوست میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔